تو ضابطہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ رملہ کی شادی اب شامی کے ساتھ ہونے والی ہے اور دوسری طرف ایلا نے بھی ان سے طلاق کا مطالبہ کر لیا ہے۔ تو مجھے اس ڈرامے کی کہانی آگے بڑھتی ہوئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک جگہ پر ہی رکی ہوئی ہے، بس وہی بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ ایلا ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے، اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اب ایلا کو بھی کچھ احساس دلانا چاہیے اور ان کی محبت اور اس کی قربانی کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ کہانی میں کچھ دلچسپی پیدا ہو سکے۔ بہرحال آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب عارفہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ شامی ایک بار پھر ایلا کے کمرے میں گیا تھا اور ایلا کے والد نے اسے بری طرح مارا بھی ہے اور رملہ وہی ہے اور جس نے شامی کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا، تب عارفہ ان دونوں کی خبر لینے جاتی ہے۔ جب وہ شامی سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو شامی کو پریشانی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے کیونکہ اب کچھ اپنی ماں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، جبکہ رملہ جو ابھی بھی شامی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اسی وقت شامی کا بہت ساتھ دیتی ہے اور عارفہ سے کہتی ہے کہ تم شامی سے اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو، شامی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، مجھے ایلا سے کچھ کام تھا اسی لیے میں نے شامی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ تو عارفہ کا غصہ رملہ کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ رملہ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم بھول گئی ہو کہ ایلا شامی کی سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ تو رملہ بڑے تحمل سے کہتی ہے کہ میں یہ سب نہیں بھولی، لیکن اگر مجھے ان سب سے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ عارفہ صاحب کو سمجھ جاتی ہے کہ رملہ یہ سب کوئی شامی سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہی ہے، ابھی عارفہ کو نہیں معلوم کہ رملہ کی نظر ایلا پر ہے۔ بہرحال عارفہ نے اپنا فیصلہ رملہ سے کہا کہ میری ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس جمعے کو تمہاری میں رخصتی کر رہی ہوں۔ تو شادی کی خبر سن کر رملہ اور شامی کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن عارفہ اس بار کسی کی بات نہیں سننے والی، حالانکہ رملہ ان سب کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ دوسری طرف اون جو رافع کے ساتھ ایک بار پھر اپارٹمنٹ دیکھنے گیا ہوا ہے جس میں اون اور ایلا کو شفٹ ہونا ہے، لیکن واپسی میں انہیں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایلا اکیلے انتظار کرتی رہتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ میں اس پورے فلیٹ میں اکیلی ہوں، کوئی آ گیا تو مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی اون اور رافع واپس آئے، ایلا نے دروازہ کھولا، اون کو غصے سے دیکھ کر کمرے میں واپس چلی گئی، پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اون سمجھ گیا کہ ایلا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، جب اون خود بھوکا ہے۔ اس حالت میں وہ بڑے ٹرے سے جانے اور ایلا کو راضی کرنے کے لیے کمرے میں جاتا ہے، لیکن جب وہ ٹرے سامنے رکھتا ہے تو ایلا نے ہمیشہ کی طرح کھانے سے انکار کر دیا۔ اون نے ایلا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پلیز کھانا کھا لیں، میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ایلا کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کھانے سے نہیں روکا تھا، میں نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا تھا کہ تمہیں کھانے سے میں منع کر دیتی تھی کہ تم نہ کھاؤ، لیکن اون بہت سادگی سے ایلا سے کہتا ہے کہ میرا دھیان صرف تمہاری طرف تھا اور میں جانتا تھا کہ تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا تو میں کیسے کھا سکتا تھا۔ لیکن ایلا اون کو یہ کہتی ہے کہ تم اتنے اچھے نہیں ہو، میرے سامنے اچھا بننے کی کوشش بھی مت کیا کرو، لیکن اون نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایلا کے کہنے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اس کی ساری باتیں سن لے گا، ایلا کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو اون ایلا کو کہتا ہے کہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم نے اپنے دل میں میرے لیے جو محسوس کر رکھا ہے۔ شاید اون ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو ایلا اپنی زندگی کے ساتھ کر رہی تھی، اور اون نے دروازے کے پاس اپنے کانوں سے سب کو سن لیا تھا، اور اون جانتا ہے کہ ایلا اون کو اتنا زیادہ کیوں ٹال رہی ہے، اور کیونکہ ایلا کو بھی ڈر ہے کہ اون میرے ماضی کے بارے میں سب کو جانتا ہے اور شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میرے ماضی کو سامنے رکھ کر مستقبل میں مجھے تانے دے سکتا ہے۔ ویسے ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اون اگر ایلا کی تمام بدتمیزیوں کو نظر انداز کر رہا ہے پھر بھی اس سے پیار کرتا ہے تو وہ ہیرو ہے، لیکن اگر رملہ یہی کام کر رہی ہے تو وہ ایک ویلن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ایلا اون کے ساتھ کرتی ہے اور رملہ جو کسی کو غصے سے جواب دیتی ہے اون کے سامنے ہمیشہ نرم پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف شمسہ کی سوئی صرف ایک بات پر لٹکی ہوئی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہمارے اپنے اون سے، پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا تکلیف ہو گئی ہے، لیکن زویا اپنی ماں کو سمجھاتی ہے، اور ویسے ہی اس ڈرامے میں اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ شاید زویا ہی ہوگی۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تمہاری یہ چیزیں ایلا کا گھر برباد کر سکتی ہیں اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، اون بہت اچھا لڑکا ہے، اگر اون کی شادی ایلا سے ہو گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ لیکن شمسہ کو کیا پرواہ، وہ زویا سے کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی اون سے ناخوش ہے تو میں خود اسے طلاق دلوا کر رہوں گی، جبکہ بی جان جو اپنے کانوں سے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اون کے بارے میں یہ باتیں سننے کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے اور دروازے پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ شمسہ جب بی جان کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ امید کرتی ہے کہ بی جان کو وقت پر اسپتال لے جایا جائے اور اس کی جان بچ جائے، کیونکہ بی جان اس ڈرامے کی جان ہے۔ دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایلا کی اون سے محبت اس پر اثر انداز اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ ایلا پر بھی اون کی محبت اثر انداز ہونے لگے گی، اور تنہائی میں وہ اون اور بی جان کے بارے میں سوچتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں واقعی اون کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اون سے کسی اور کے زخموں
کو بدلہ لے رہی ہوں اور لگتا ہے کہ ایسا ایلا کو بھی ان کی خوبیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ بہرحال آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ انتظار کرنے والی یہ چیز ہے کہ کیا عارفہ رملہ کی کامیابی سے شادی کر پائے گی، اور شادی کے بعد رملہ جو عارفہ کو سبق سکھائے گی، ڈرامے کو دلچسپ بنائے گی، کیونکہ عارفہ نے جس طرح اپنے خاندان کی زندگی بنائی تھی ویسے ہی رملہ جلا رہی ہے۔ عارفہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو اور رملہ یہ سب کچھ کرے گی بس اس لیے اب شامی سے طلاق نہ لینا پڑے تاکہ اسے واپس نہ آنا پڑے۔ وہ فیکٹری جو اس کے نام سے منسوب ہے، رملہ کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ وہ سب کو اتنا پریشان کرتی ہے کہ عارفہ اور فاروق خود اپنے بیٹے شامی سے کہتے ہیں کہ رملہ کو اس رشتے سے آزاد کر دو اور فیکٹری بھی ہونی چاہیے رملہ کے ساتھ۔ ادھر رملہ کو شامی کو استعمال کرنا چاہیے اور اون اور ایلا کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تاکہ شامی سے رشتہ ختم کرنے کے بعد رملہ آسانی سے اون کے ساتھ شادی کر سکے۔ لیکن رملہ کی یہ چال بھی کامیاب نہیں ہونے والی، لیکن آخر کار سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس صاحب کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ رملہ کا ہی ہاتھ۔ اور دوسری طرف بی جان کی طبیعت جیسے ہی خراب ہوتی ہے تو یہ خبر اون اور ایلا کو معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی بھاگتے ہوئے یہاں پر ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ایلا جاتی ہے تو بی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ بھی ایلا سے یہی کہتی ہے کہ تم اون کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا اور وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش رکھے گا۔ لیکن ایلا منحوس لڑکی ایسی ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ ایک طرف سے سنتی ہے اور دوسری طرف سے نکال دیتی ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ تو اب یہ چاہتی ہے کہ میں ایلا کی طلاق کروا کر رہوں گی اون کے ساتھ، اور اون کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری طرف جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا تھا رملہ نے کس طرح یہاں پر ڈرائیور کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے ایلا کے گھر کا پتہ بتاؤ گے، تو ڈرائیور بھی سارا پتہ بتا دیتا ہے، اور رملہ اب نئی چال چلنے والی ہے، پھر سے شامی کو اسی فلیٹ میں بھیجے گی جب یہاں پر اون اور رافع کہیں گئے ہوئے ہوں گے، اور جب شامی اسی فلیٹ میں جائے گا ایلا سے ملنے کی کوشش کرے گا تو اوپر سے رافع اور اون پھر سے آ جائیں گے، اور پھر سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اون اور شامی کی بہت زیادہ لڑائی ہوگی۔ تو آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح یہاں پر پھر سے جب یہ معلوم ہوگا اون کو تو اون اس کو بہت زیادہ مارے گا اور پیٹے گا، پھر اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکالے گا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایلا کے دل میں اون کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح اس کو بی جان نے بھی سمجھایا ہے اور یہ سب کچھ دیکھے گی کہ اون میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے اور میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، میرا ہر مشکل میں ساتھ دے رہا ہے، تو آخرکار ایلا کے دل میں بھی اون کے لیے محبت پیدا ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی کو اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ اب رکی ہوئی کہانی کو اچھی نہیں لگ رہی، کہانی کو بھی تو آگے بڑھانا ہے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ تو بہت جلد آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایلا کے دل میں اون کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور تو کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بی جان اب بچ پائیں گی یا نہیں، اور کیا ایلا اور اون کے درمیان جو بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ ختم ہو پائیں گی یا نہیں، اور کیا رملہ اور شامی کی شادی اب عارفہ بیگم کروا پائے گی یا نہیں، کیا رملہ اب نئی چال چلنے والی ہے یا نہیں۔ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک کو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔